السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. حضرات علماء کرام، محترم سامعین و سامعات، اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے. بالفاظ دیگر، اسلام میں خوشی اور غمی کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے اور غمی منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تقریر ختم ہو گئی، چلیں دوہراتا. اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے. آپ خوش ہو جائیں، آپ غمزدہ ہو جائیں، اس کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے یا غم منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ ہے تقریر کا لب لباب اور اس کی تھیم، جس کی تفصیل چاہے سن لو یا چلے جاؤ، بات ختم ہو چکی ہے. مثال، آپ کا ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش پر آپ اس دن خوش ہو لیجیے. کوئی مر گیا، 3 دن آپ غم منا لیجیے، غمزدہ ہو لیجیے. منا لیجیے نا، غمزدہ ہو لیجیے، ایسا کہہ لیجیے، غمزدہ ہو لیجیے. بقیہ اب بچہ جس دن پیدا ہوا ہے، اگلے سال اسی دن خوشی منانے، یا آدمی جس دن مر گیا ہے اس دن غم منانا، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ خوشی، اس کو عربی میں کہتے فرح، خوش ہونا. قرآن حکیم نے یہی لفظ استعمال فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرح کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب. کسی محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کا نام، اس لذت کا نام فرح ہے. تو دل کے خوش ہو جانے کا نام دل میں ایک قسم کی لذت کا حصول، یہ فرح ہے. ظاہر ہے کہ جب اس کا تعلق دل سے ہے تو پھر
سے اس کا اظہار دلیل چاہتا ہے، دلیل چاہتا ہے، اس لیے کہ خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو خوش ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور خوش ہونا ایک لذت ہے جو محبوب چیز کے پا لینے کے بعد آدمی کو حاصل ہوتی، ایک لذت ہے۔ الفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب، محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت ہوتی ہے، اس لذت کا نام فرح ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ رنگ و روغن کریں، روشنیاں کریں اور دیگر اعمال کریں، اس کا نام فرح نہیں ہے، یہ فرح کی تعریف اور خوشی کے ضمن میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ سے استدلال بالکل غلط ہے، فَلْيَفْرَحُوا سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسا کہنا کہ اس کو زبان نہیں آتی، یوں کہنا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، نہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَحْتَفِلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو احتفال اور فرح کا فرق معلوم نہیں، وہ فَلْيَفْرَحُوا کے بجائے فَلْيَحْتَفِلُوا بول دیتا، مناؤ، خوش ہونا کہا ہے، منانے کے لیے نہیں کہا، ورنہ فَلْيَحْتَفِلُوا کہتا نہ کہ فَلْيَفْرَحُوا۔ ہاں سوائے 2 دن کے کہ ان 2 دنوں میں خوشی منانے کی اجازت ہے، یہ اتنا استثناء کر لیجئے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما عيد الاضحى ويوم الفطر رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة، حضرت امام ابو داؤد جس کو کتاب الصلاة کے اندر لائے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سال بھر میں 2 دن مدینہ والے خوشی مناتے ہیں، اس میں کھیل کود بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا ما هذان اليومان، یہ جو 2 دن ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دیکھیں غور سے دیکھیں، ما هذان اليومان یہ دونوں دن کیا ہیں؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ، جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے، ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ اب دیکھیں جاہلیت میں 2 دن خوشی منانے کے تھے، وہی کام یہ لوگ کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہی 2 دن ہیں جس کے اندر تم لوگ خوشی مناتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اب آپ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، اب تم کو ان دونوں دنوں کی اجازت نہیں ہے، اب اس سے بہتر 2 چیزیں آ گئی ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ اب بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر آدمی ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید مناتا ہے تو اس میں اللہ کی توہین ہے، اس کے رسول کی توہین ہے، اس لیے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے یہ 2 دن دیے ہیں۔ جب اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے یہ 2 دن دیے ہیں، اب اس کے اندر اضافہ کر لینا گویا کہ اللہ کی عطا کی توہین ہے، اور چونکہ یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے، رسول نے بھی ہمیں یہ 2 دن دیے ہیں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس عید کو بڑھاتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی توہین ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے یہ عیدیں دی ہیں خود نبی کی توہین ہے۔ غور فرمائیں، بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا استدلال ہے، لے کر جاؤ
ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، ان دونوں دنوں کے بدلے اللہ نے تمہیں 2 دن دیے ہیں. اب اللہ نے دیے ہیں ان 2 دنوں کے بدلے، تو اگر بڑھاتے ہو تو اللہ کی بھی توہین ہے، اس کے رسول کی بھی توہین ہے، اس لیے کہ اللہ نے دیے اپنے رسول کے تھرو دیے، لہذا اللہ کی بھی توہین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو یہ عطا دی گئی ہے اس کی بھی توہین ہے. گویا کہ اللہ کی بھی توہین، رسول کی بھی توہین ہے. کہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے بدعت کے معاملے میں؟ پتہ یہ چلا کہ خوشی اور غمی اس کی تو اجازت ہے، مگر خوشی اور غمی منانے کی اجازت نہیں سوائے ان 2 دنوں کے کہ اس میں ہر سال آپ خوشی منا سکتے ہیں. رہا غمی منانے کا معاملہ، اس کے بارے میں کیا کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے تو زندگی بھر اسی دن آپ غم مناتے رہیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. غم زدہ ہونے کی اجازت ہے، مگر غم منانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر سال آپ غم منائیں اسی دن جس دن کوئی حادثہ آپ کے اوپر گزرا ہے. دلیل یہ حدیث پاک وان عائشہ وحفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج. رواه مالک فی الموطا فی کتاب الطلاق. حضرت امام مالک رحمہ اللہ موطا امام مالک کتاب الطلاق کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور اس روایت کی راویہ 2 امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دونوں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب حلال کا الٹا حرام ہے. لا یحل، حلال نہیں یعنی حرام ہے کہ کوئی بھی عورت، اب اس کے ضمن میں مرد بھی آ گئے، کہ 3 دن سے زیادہ کسی مرے ہوئے آدمی کے اوپر نوحہ کرے، کسی مرے ہوئے آدمی کا سوگ منائے، سوائے اس کے کہ عورت 3 دن سوگ منا سکتی ہے اپنے شوہر کے اوپر. اس سے زیادہ کبھی بھی زندگی میں عورت کو بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. یہ رہا خوشی کا تصور اسلام میں، اور یہ رہا غم کا تصور اسلام میں. اب آگے بڑھیں. عید میلاد جانتے ہیں، یہ ترکیب جب بولی جاتی ہے تو اسے کس سینس میں لیا جاتا ہے؟ عید و میلادن، عید المیلادی، یہ کس سینس میں لیا جاتا ہے؟ جب کہا جائے عید میلاد تو یہ اس سینس میں لیا جاتا ہے عید و میلاد المسیح، کرسمس ڈے. اگر کوئی آدمی یہ بولے عید المیلاد تو سینس کیا ہوتا ہے؟ عید و میلاد المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. جی، تو عید المیلاد کا سینس یہ ہوتا ہے کرسمس ڈے. اب اگر یہ کہیں آپ عید و میلاد النبی تو مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن. عید میلاد کا مطلب ہوتا ہے وقت الولادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا جشن. عید میلاد وقت الولادہ، ولادت کا وقت. اب نبی کی ولادت کا جو وقت ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اس تاریخ کے اندر عید منانا، خوشی منانا، یہ ہے عید میلاد النبی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ عید کہتے ہیں جشن کو، خوشی کے موقع کو، اور میلاد کا مطلب وقت الولادہ، ولادت کا وقت، اور نبی کی پیدائش کے دن تاریخ کا جشن. یہ ہے اس ترکیب کا مفہوم، عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ امت کا 3 طبقہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، لے کر جاؤ سناتا ہوں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر فقال انا والذی
الذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم کأنہ رفض من بقی رواہ احمد فی مسندی. روایت بالکل صحیح ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ اس وقت جب آپ سے سوال کیا گیا, ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر, لوگوں میں اس روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ کون؟ آپ نے فرمایا انا والذین معی, میں اور میرے ساتھ جو ہیں. اللہ اکبر. یہ مئی کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ. یہ ماں کا لفظ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اللہ نے جہاں صحابہ کی تعریف فرمائی یہی ماں ہی کا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ نہیں کہا والذین صحبہم, ایسا نہیں کہا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی, ایسا نہیں کہا والذین معہ, کیا کہ ماں معیت, سکھ میں آپ کے ساتھ, دکھ میں آپ کے ساتھ, مسجد میں آپ کے ساتھ اور میدان جنگ میں آپ کے ساتھ, ہر جگہ یہ معیت ہے. آپ نے فرمایا انا والذین معی, میں اور جو میرے ساتھ ہیں. صحابہ نہیں کہا والذین معی. یہ صحابہ کی کتنی پیاری تعریف ہے. یہ لوگ میرے دکھ سکھ ہر جگہ یہ میرا ساتھ دینے والے ہیں. اپنا تن, اپنا دھن, اپنی آبرو, اپنا مال. میرا تو دل دھڑکنے لگتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بتائی جاتی ہے جو قرآن حکیم نے بتائی. دیکھو ہم لوگوں سے پیار کس سے ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو پیار کس سے ہوتا ہے؟ بیوی سے, کسی چھوکری سے, مال سے, اولاد سے, ان تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے. محبت کس سے ہوتی ہے؟ انہی تمام چیزوں سے. لیکن یہ عجیب و غریب لوگ تھے, جانتے ہیں انہیں کس سے محبت ہو گئی تھی؟ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی. اب بتائیے, جس کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی, لہذا ایمان کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ اللہ نے تعریف فرمائی ان کی. دنیا کی محبتیں تو ہوتی ہیں, لوگ اس سے محبت کرتے, اس سے محبت کرتے, اس سے محبت کرتے. یہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعریف ہے, مدح ہے اور توصیف ہے جو اللہ نے فرمائی کہ حبب الیکم الایمان, ان لوگوں کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. یہ بڑے عجیب لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو, تم پوچھ رہے ہو کہ سب سے بہتر لوگ کون, آؤ میں بتاتا ہوں کہ سب سے بہتر لوگ کون. انا والذین معی, میں اور میرے صحابہ, پہلا طبقہ. دوسرا ثم الذین علی الاثر, جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اثر مانے آدمی چلا اور اس کے قدم کے نشانات بنے, اس نشان کے اوپر جو لوگ قدم رکھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. ثم الذین علی الاثر ہے, ثم الذین علی الاثر کہہ کر کے ایک نقطہ بتایا گیا. اثر کا مطلب ہوتا, جانتے ہیں, کہتے ہیں اثر چھوٹ گیا. اب یہاں پر ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر یا کوئی چیز لگا کر میں اس کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دوں تو میری انگلیوں کے نشان بن جائیں گے, برابر ہے. اب اثر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں, جہاں جہاں انگلی بنی ہے وہاں رکھ دوں, تو میں نے اثر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو ایک آدمی جا رہا ہے اور قدم کے نشانات بن رہے ہیں. آپ آگے جانے والے آدمی کے نشانات قدم کے اوپر اگر آپ پیر رکھتے ہیں تب تو آپ مقتدی ہے صحیح سے, اور وہ قدم کہیں رکھ رہا ہے, آپ قدم کہیں رکھ رہے ہیں, تو آپ اثر کے اوپر نہیں ہیں. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر آپ اسی طرح چل رہے ہیں, صحابہ کرام کے عمل کے اوپر اسی طریقے سے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے کہ صحابہ کا ایمان چاہیے تو وہ ہمارے نزدیک معتبر ہے. میرے نبی کے صحابہ کا ایمان چاہیے, یہ ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, یہاں ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام کا ایمان بتایا گیا. تو میں اور میرے صحابہ, اس کے بعد دوسرا طبقہ ثم الذین علی الاثر والتابعین, جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے. پھر ثم الذین علی الاثر, پھر تیسرا طبقہ جو تابعین کے نقش قدم پر چلا. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. راویہ کہتا ہے ثم کأنہ رفض من بقی, گویا کہ بقیہ لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ فرما دیا. رفض کا مطلب دیکھ لو, رفض کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا. رفض ریجیکٹڈ, ریجیکٹڈ, گویا کہ باقی لوگوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا. گویا کہ یہی تین طبقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در حقیقت راستے کے اوپر, چونکہ انہیں قربت حاصل تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں.
یہ روشنی ہے، غور سے دیکھیں، یہ روشنی. اب اس کی شدت کا دائرہ یہاں تک ہے، اس کے بعد تھوڑے فاصلے تک اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے لے کر وہاں تک روشنی کی شدت اور کم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہے. تو صحابہ نبی سے بہت قریب تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی بنا کر کے بھیجا تھا. تو یہ روشنی یہاں تک تو بڑی شدت کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ. آپ کے نور سے، آپ کے روشنی سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اب دوسرا طبقہ آ رہا ہے، روشنیاں کم ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی روشنی اور کم ہو گئی، اور اس کے بعد سمجھو تیسرے کے بعد روشنی ہے ہی نہیں. اب بہت تلاش کے بعد تابعین کا رستہ ملتا ہے، تب تابعین جو ہے ان کا رستہ ملتا ہے، صحابہ کرام کا رستہ ملتا ہے. ثم کأنہ رفض من بقیہ کا جملہ قابل غور ہے. آپ تین طبقات کو بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ ثم کأنہ رفض من بقیہ، گویا کہ باقی کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے. گویا کہ یہ تینوں طبقے ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو ہم سلف کہتے ہیں، اور انہی کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تین طبقوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی کہ ہر سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منائی ہو یا اس طریقے کا کوئی جشن کیا ہو. پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن انہوں نے کوئی جشن منایا ہو. پھر ہم تیسرے طبقے کو، جس کی تعریف رسول نے کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کوئی اس طریقے کا جشن منایا ہو. جب یہ لوگ سب سے بہترین تھے تو سب سے بہترین لوگوں نے جب یہ کام نہیں کیا تو ثم کأنہ رفض من بقیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت پیارا استدلال ہے، لے کر کے جاؤ جی حدیث پاک سے. کتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اور آپ کی وفات کس دن ہوئی. دن تو ایک ہی ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر ہی کے دن آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا. پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. گویا کہ پیدائش کا دن پیر ہے اور انتقال کا دن بھی پیر ہے. اتنا معلوم ہوا. لیکن دن تو متعین ہے، پیر پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی، دونوں پیر ہی کا دن ہے. لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. امام سہیلی کی ایک کتاب ہے الروض الانف، اس کو بعض لوگ الروض الانف پڑھتے، غلط ہے وہ. الروض الانف، انف کا مطلب ہوتا ہے الجدید، یعنی الروض الانف کا مطلب ہوتا ہے نرسری. نرسری یعنی بالکل نیا باغ، نیا باغ. الانف الجدید، اور الروض مانے باغ. تو نئے باغات اگر اس کو جمع مان لیا جائے تو الروض کو، تو الروض الانف، اس لیے کہ انف یہ جمع کی بھی صفت آتی ہے اور واحد کی بھی صفت آتی ہے. الکلؤ الانف بھی بولتے ہیں نئی نئی گھاس کو جی. تو یہ واحد کی بھی صفت بن جاتی ہے اور جمع کی بھی صفت بن جاتی ہے. تو گویا کہ الروض الانف، نئے نئے باغ، نئے نئے گارڈنز. تو الروض الانف ان کی کتاب کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، نرسری، نیا باغ. اور امام سہیلی نے اپنی اس کتاب الروض الانف میں، الف پیشو نون پیشو انف، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. ہاں، جس دن انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. لیکن آپ کی تاریخ پیدائش میں جتنی سندیں موجود ہیں اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ وقت کا بہت بڑا محقق، بہت بڑا محدث، اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، تو اچھے اچھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں گے. اتنا بڑا محدث ہے.
کون؟ علامہ البانی. انہوں نے علامہ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، السیرۃ النبویہ جو حافظ اماد الدین ابن کثیر کی کتاب ہے اس کی انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے. تو السیرۃ النبویہ جو حافظ اماد الدین ابن کثیر کی سیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام السیرۃ النبویہ ہے، علامہ البانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیبدار ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو 8 تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی. یہ میں نہیں کہتا، یہ السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تاریخ تو متعین ہے مگر تاریخ یہ 8 ہے اور یہ امام مالک کی سند ہے 8 والی جو صحیح ہے. بقیہ اور سندیں 12 وغیرہ کی تمام سندیں عیبدار ہیں. لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش 8 ہے، تو یہ 12 جو آپ منا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر؟ جواب دیا جائے اور قیامت تک اس کا جواب لانا ناممکنات میں سے. اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے. جی یہ اہل غیر نتو خیر لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی؟ آئیے حدیث پڑھتے ہیں. دل تھام لیے، سانس روکو اور دل تھامو. اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت. رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے. وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. وعنده قدح فيه ماء، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت. اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما. موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما. حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے. یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے. خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے. میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن. فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے. یہ تو نبی کی حالت ہے. اہل بیت کا نام لے کر
ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے. اس بیٹی کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے. حدیث اس طرح، وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاو فقالت فاطمة واکر بابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنا فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جعل یتغشا، بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے، اس پریشانی کو دیکھ کر کے، موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی، اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے، وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف، واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا، کہا کہ میری بچی مت رو، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب، کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی، میری جگر گوشہ، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما ماتا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا ہائے میرے ابا، اجاب رب بنتا، اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. اجاب رب بنتا، رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس ماوا، جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الی جبریل لنا، ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے، تمام لوگ دفن کر کے آ گئے تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا، کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو، اور آج فاطمہ یتیم ہوئی، اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے. ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا، آپ اس دنیا سے چلے گئے. امہات المومنین بیوہ ہو گئی. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے؟ ہم جشن منا رہے، ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم روشنیاں کر رہے ہیں، ہم ناچ گانا کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے، کس تکلیف سے گزری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا، اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا. اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں. سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے، صرف اہل حدیث الحمدللہ، اور وہ سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی، اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ کی یہ حالت، جگر گوشہ رسول فاطمہ کی یہ حالت،
حسن حسین کی یہ حالت، امہات المومنین بیوہ ہو گئی ان کی یہ حالت، صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی؟ اور دیکھتے حدیث اس طرح وعن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن اخبرنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فقال فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمع بشر الا يتلوها رواه ابن ابي حاتم في تفسيره. حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے. میں نے پوری روایت، میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. مجھے پوری روایت بھی یاد ہو اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کرتا. مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی. ابن عباس نے خبر دی کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ حواس باختہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، لوگوں سے کلام کر رہے ہیں. وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسِ، حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے. کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس کی گردن اتار دوں گا، بولنا نہیں، کوئی گردن مار دوں گا اس کی. دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے. وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں، وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں، وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا، گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر تشریف لائے، دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ، اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے، آپ بھی آ جائیں. آگے بیٹھ جاؤ، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر، بولے نہیں بیٹھتا میں. پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر، ڈبل کر بیٹھ جاؤ عمر. فابا عمر، نہیں بیٹھتا میں، نہیں. حضرت ابو بکر کی بات نہیں مان رہے. فابا عمر وہیں اجلسا. جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا واشہد ان محمد عبدہ ورسول، فتشہد اقر بشہادتین. اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی. سنو، جیسے آپ نے تقریر شروع کی فمال الناس الیہ وترکوا عمر، تمام لوگ آپ کی طرف مال ہو گئے، حضرت عمر کو چھوڑ دی. حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر. امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولیٰ کے مستحق تھے. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا، میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے. دلیل اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات، ایک جملہ ادھر ادھر ہوا، ایک دلیل غائب ہو جائے گی. جی تو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر، لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں. یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت. اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے؟ ایک نقطہ بتاتا ہوں، یہ نقطہ لے کر کے جاؤ. میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا. جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا، میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار، اس کے رموز کو دیکھتا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں. اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا. موت کا حوالہ کیوں دیا؟ موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا، اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ کہ محمد مر چکے
چکے. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا, صفات کے اندر شرک کرنے والا, اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادف ہے. جی 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 یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی, پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں, صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شرک ہے, یہ شرک فی صفات ہے. اور اس شرک فی صفات کو دیدہ ابو بکری نے پہچانا ہے. اللہ میں تو حیران رہ گیا. استدلال سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ استدلال کی باریکی اور گہرائی ہے. نے فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. نبی مر چکے, اللہ زندہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے. یہ شرک فی صفات ہے, ظاہر ہے کہ شرک ہے بہت بڑا. لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے, یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, اور جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے, آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو واللہ لکان الناس لم یعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ, لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے. تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اور وہی پڑھ رہا ہے. فما اسمع بشر الا یتلوها, میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہی آیت پڑھ رہا ہے. محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل فما اسمع بشر الا یتلوها. جس بھی آدمی کو تو کوئی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو, اس پیچیدہ معاملے کو کس طرح سنبھالا ہے, در حقیقت آپ کو خلافت اولیٰ کا مستحق بناتی ہے. ضرور خلافت اولیٰ کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی. دیکھیے تمام صحابہ کے حواس گم, تمام صحابہ کرام پریشان ہیں, تمام لوگ, خود نبی بھی پریشان تھے, دنیا سے چلے گئے, جگر کے گوشہ رسول پریشان, امہات المومنین بیوہ ہو گئی, حسن حسین اپنے نانا سے محروم ہو گئے, بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی, امہات المومنین بیوہ ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر پریشانیوں کے, دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے. پورا مدینہ سناٹے میں ہے. حضرت ام ایمن رو رہی ہیں, آپ کی ماں, آپ کی ماں, کون ماں؟ حضرت عبداللہ کی لونڈی. آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی, یہ ام ایمن ہے, ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں ہے, رو رہی ہیں, رو رہی ہیں, رو رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں. صحابہ کرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا, چلے گئے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں, اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اسے جانا ہی ہے, نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے, آپ کو جانا تھا. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, جبریل کا آنا بند ہو گیا. سب پریشان ہیں. اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کہاں ہو, آپ کہاں ہیں, اپنے آپ کو دیکھیے. یہ جو اچھل کود جاری ہے اور جو جشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کے بندو اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے. سوچنے کا دن کیا کیا ہوا. باتیں تو سب کرتے ہیں, بات وہ مانی جاتی ہے دو دلیل سے ثابت. شریعت میں دلیل چلتی ہے, باتیں نہیں چلتی. جو چیز دلیل سے ثابت ہو, اور دلیل صرف قرآن اور سنت. اسی وجہ سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مطلب یہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, نبی کے آگے آگے مت چلو. اب اگر آپ نبی کے آگے آگے چلیں گے تو نبی کو تو آپ نے پیچھے کر دیا, یہ تو نبی کی توہین ہے. تو نبی نے ہم کو 2 ہی دے دی, ہم اس کو ایک اور بڑھا دے رہے. اچھا منطق دیکھو, شیخ نے ابھی بتایا کہ منطق کیا چلی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل 2 عیدیں ہیں. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں 2 عیدوں کی.
صرف دو عید ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن سعد بن ابراہیم سمع القاسم قال احسبه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عید رمضان وذی الحجۃ رمضان وذی الحجۃ رواه احمد فی مسندہ. حضرت سمیت عائشہ تقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. وہ عید کے 2 مہینے شہرا عیدن شہران عیدن تھا. یہ جو نون گر گیا ہے اس ضابطے سے. وعلم ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا ونون جمع السلامۃ مفتوحۃ ابدا وکلاہما تسقطان عند الاضافہ. نون جمع جو ہے اس پر زبر آتا ہے, نون تثنیہ کے اوپر زیر آتا ہے, اضافت کو دونوں گر جاتے ہیں. تو شہران عیدن تھا, شہرا عیدن ہو گیا. عید کے 2 مہینے, اور وہ عید کے 2 مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ رمضان کے بعد جو آتی ہے وہ عید الفطر ہے, وہ ذی الحجہ, اور ذی الحجہ کے اندر جو آتی ہے وہ بقر عید ہے, عید الاضحیٰ. یہ 2 عید نبی دے کر کے گئے ہیں, اور یہی 2 عید ہمیں لینا ہے, تیسری عید ہمیں نہیں لینا ہے. کیوں؟ لے لینے میں کیا حرج ہے؟ اب اس پر کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کو بھی تو عید کہا گیا ہے. اب دیجئے, جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے, لہذا یہ 3 عید تو ہو گئی, تو 2 عید کہاں ہوئی؟ ارے اللہ کے بندو, جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے وہ بے اعتبار فضیلت ہے, نہ کہ حقیقت میں وہ عید ہے. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ عید میں اور جمعہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عید میں پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے, اور جمعہ میں پہلے عید میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے, اور اس کے الٹا جمعہ میں ہے کہ پہلے خطبہ ہے اور بعد میں نماز ہے. ایک فرق تو یہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جمعہ میں آتا ہے تو پہلے 2 رکعت پڑھ لے, اس کے بعد بیٹھے, اور وہاں عید سے پہلے 2 رکعت وغیرہ پڑھنا, کوئی رکعت پڑھنا, یہ ناجائز ہے, صحیح نہیں ہے. اور جمعہ میں کوئی آئے, امام خطبہ تک دے رہا ہو, تو بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال له یا سلیق قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه مسلم في كتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجمعہ, یہ حدیث پڑھنا ہے, مرغا کھانا نہیں, خاص طور سے کالا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا, اتنے میں سلیق غطفانی آتے ہیں. غطفان قبیلے کے سلیق, نام رکھنا چاہیے بچوں کا, لڑکوں کا نام رکھنا چاہیے. سلیق بہت پیارا نام ہے, سلیق, سین لام یہ اور لمبی کاف, سلیق. سلیق غطفانی یہ آئے تو یہ بیٹھ گئے, دیکھے نبی خطبہ دے رہے, بیٹھ گئے. آپ نے دوران خطبہ کہا سلیق قم یا سلیق, سلیق کھڑے ہو جاؤ. کہا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ کہا کہ 2 رکعت ہلکی پڑھ کے بیٹھ جاؤ, 2 رکعت ہلکی پڑھو اس کے بعد بیٹھو. دوران خطبہ آپ نے ان کو کھڑا کیا اور 2 رکعت پڑھوایا, پھر اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدكم, یہ کلیہ ہے, اذا جاء احدكم, تم میں سے کوئی بھی آئے جمعہ کے دن والامام یخطب, اور امام خطبہ دے رہا ہو, فلیرکع رکعتین, 2 رکعت پہلے پڑھ لے, ولیتوجہ سے مختصر پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ جائے. دیکھیں تو یہاں عید سے پہلے 2 رکعت ممنوع ہے, اور یہاں جمعہ سے پہلے 2 رکعت ضروری ہے, وہ پڑھنا ہے آپ کو, تاکیدی ہے, سنت کی. ایک فرق تو یہ ہو گیا, یہ دوسرا فرق ہو گیا. اور تیسرا فرق, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اب جمعہ اگر ترتیب میں آ جائے, جمعہ ترتیب میں آ جائے, جیسے کوئی آدمی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے, 13, 14, 15, اگر 15 آ رہا ہے ترتیب میں تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے, لیکن عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. لہذا جمعہ میں یہ تیسرا فرق ہوا, عید اور جمعہ کے دن. اور اسی طرح اگر عید اور جمعہ دونوں جمع آ جائیں تو اس میں سے اختیار رہتا ہے, چاہے آپ عید پڑھیں چاہے آپ جمعہ پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ اگر جمعہ آ جائے 12 ربیع الاول کے اندر تو کیا یہ اختیار ہے؟ قطعاً اختیار نہیں ہے. تو یہ تمام فروق موجود ہے. سو جمعہ کو یہ کہنا کہ وہ عید ہے, اس عید کی طرح جو نبی نے ہمیں دیا ہے, بالکل غلط اور بوگس استدلال ہے. یہ استدلال اس قابل ہے کہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے, یلقی فی سلۃ المحملات, یہ اڑا کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. اللہ. تو اب جمعہ کو عید کے اوپر قیاس کر کے اس طریقے کی بات کہنا یہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے در حقیقت بے اعتبار فضیلت ہے, نہ کہ وہ حقیقت میں عید ہے. حقیقت میں عید اگر ہو تو اس طریقے کا فرق نہیں ہونا چاہیے, اور دنیا بھر کے فروق موجود ہیں.
اس کے بعد آخری بات، یہ بدعت، یہ 12 ربیع الاول کے دن یہ تمام جشن وغیرہ کی، یہ اس کو عید میلاد کی بدعت کس نے ایجاد کی؟ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے فاطمی شیعوں نے ایجاد کیا اس کو. یہ چلتا رہا تمام بدعتوں کے ساتھ، یہ بھی چلتا رہا، یہ عید میلاد بھی چلتا رہا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب آئے تو ان کو بدعتوں سے سخت چڑ تھی، انہوں نے بند کرا دیا، تمام بدعتوں کو بند کروا دیا. ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا جو بہنوئی تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی جو تھا، اس کا نام تھا مظفر الدین ابو سعید کوکبوری. اس بدماش نے کیا کیا، ایک ملا جو تھا موصل کا، عمر ابن محمد ایک ملا تھا، اس ملا کے کہنے پر اس بہنوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، جس کا نام مظفر الدین ابو سعید کوکبوری تھا، اس نے اس بدعت کو پھر سے ایجاد کیا. اور کب ایجاد کیا؟ 650 میں. اب یہ 650 سے اس نے پک اپ پکڑ لیا ہے، 650 کے اندر سے اس نے پک اپ پکڑ لیا ہوا ہے، اور یہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 650 کو اگر ہم مان لیں 650 ہجری کو، گویا 341 تک، یعنی تقریباً 300 سالوں تک جو خیر القرون کا 3 طبقات کا یہ بدعت نہیں پائی جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طبقات کو اچھا کہا ہے، ثم رفع فکانہم بقیہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ تو بعد کی بدعت ہے. اسے کس طریقے سے ایمان کی کوئی چیز یا اسی طریقے سے شریعت کی کوئی چیز کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، 300 سالوں تک اس بدعت کا وجود نہیں ہے. اور کیوں یہ بدعت ہے اور اس سے بچنا کیوں چاہیے؟ 2 دلیلیں دیتا ہوں. دلیل یہ حدیث پاک، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواہ البخاری فی کتاب الصلح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلح کے اندر لائے، بخاری شریف کے اندر. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. ایک بات بولوں میں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نقطہ لے کر کے جائیں. عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ یہ بیس ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے، عمل کی بنیاد ہوتا ہے. اور عقیدے کی جتنا اہم عقیدہ ہے، وہ روایتیں سب کی سب حضرت عائشہ سے. نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ انہی سے روایت ہے. نبی نور کے ہیں کہ نہیں؟ انہی سے روایت ہے. چلو پڑھ دیتا ہوں، 1-2 پڑھ دیتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے تم میں سے جو ایک ہے کہ نبی نے اللہ کو معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو تم میں سے ایک ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ. دیکھ رہے ہیں عقیدے، دو عقیدے کی بات تو یہی فرما دی انہوں نے. کیا بات. یہ نقطہ لے کر کے جاؤ اور تلاش کرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، اور سائے کی روایت انہی سے، ایک لمبی روایت ہے، وہ میری بہت ساری تقریروں کے اندر پوری روایت ہے جو ایک صفحے کے اوپر ہے، وہ میں نے پوری کی پوری پڑھ دی ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ جتنی بھی سایہ تھا کہ نہیں تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے، نور تھے کہ نہیں تھے یہ بھی روایت ہے حضرت عائشہ سے، عالم الغیب تھے کہ نہیں یہ بھی روایت ہے. آپ کو دیکھا کہ نہیں، ارے عجیب بات ہے. میرا خیال یہ ہے، جب میرا خیال ہے کہ صدیق کائنات کو امت کا آدھا علم دیا گیا تھا، بہت بڑی عالمات تھی. اللہ، صدیق کائنات کو امت کا آدھا علم دیا گیا تھا، بہت بڑی عالمہ ہے، بہت بڑی عالمہ ہے اس امت کی. ہاں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے فتووں کے اوپر نقد کرتی تھیں کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، ابن عمر کا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، فلاں صاحب کا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت بخشی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اب دیکھیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، مہینے کبھی فضیلت میں کم نہیں ہوتے. اگر 29 کے ہے تو 30 کا آپ کو مل جاتا ہے. رمضان ذی الحجہ، رمضان اور ذی الحجہ، یہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. وہ عید کے مہینے، شہرا عیدن، عید کے 2 مہینے. اب عید کے 2 مہینے جب کہہ دیا گیا تو 2 ہی ہوئے نا. اب آپ تیسری بنا رہے ہیں، جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے صحیح نہیں. اچھا ایک اور اڑنگا ڈالتے ہیں. اڑنگا میں پیش کرتا ہوں. اڑنگا کیسا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. ٹھیک ہے، نعمت کو بیان کرو. تو کیا کر رہا؟ کہتے ہیں اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت ملا. شیخ نے فرمایا نہیں، مارو گھٹنا بوٹے سر، ویسے ہی. اب اس کا رد کیسے کریں گے؟ آپ رد دیکھیے. اس سے پہلے نبی کو 2 حکم اور دیے گئے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ 3 حکم دیے گئے. اس حکم سے پہلے 2 حکم اور ہے. گویا کہ یہ حکم انبیاء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ ایک تو قہر مت کیجئے کس کے اوپر؟ مانگنے والے کے اوپر. کوئی مانگنے کے لیے آئے, قہر کا مطلب سمجھاؤں؟ کبھی غور کیے اس آیت کریمہ پر؟ تفسیر کا ایک نقطہ بتاتا ہوں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اب ذرا موڈ ہے تھوڑا سا تفسیر کا, اس لیے کہ میری تفسیر کی کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی, تقریباً 1,500-2 ہزار صفحات پر آ رہی ہے. امت کے لیے, علماء کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. ٹائپ کے مرحلے سے گزر چکی ہے الحمدللہ, اب طباعت کے مرحلے میں آنے والی ہے. 1,500 صفحات سے زیادہ کی ہے, اور تمام نکات ہی ہیں, اسرار ہیں پورے کے پورے. جی, قہر کے اوپر بحث کریں, فلا تقہر پر ترجمہ کیجئے. میں قرآن حکیم کے اوپر غور کیسے کرتا ہوں وہ دکھتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم کے اوپر لا تقہر, قہر مت کیجئے. قہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیے؟ ترجمہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ ترجمہ میں لکھا رہتا ہے یتیم کے اوپر آپ سختی نہ کیجئے. اچھا, یہ سختی نہ کیجئے. اچھا, کوئی ترجمہ کرتا ہے یتیم کے اوپر آپ دباؤ نہ ڈالیے. ٹھیک ہے, وہی سختی ہے وہی دباؤ ہے, لیکن اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ یہی میں کہتا ہوں, جب تک عربی نہ جانتا ہو آدمی قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا. قہر کا مطلب سمجھا رہا ہوں. عربی میں کہا جاتا ہے قہرت النار اللحم, آگ نے, قہرت النار اللحم, آگ نے گوشت کو جلا کر اس کا پانی نکال دیا. یہ مطلب ہوتا ہے. تو قہر کا مطلب کیا ہوا؟ آگ نے, اب یہ آگ ہے, اس کو اوپر گوشت رکھ دیا آپ نے, اب اس گوشت کے ٹکڑے کو آگ نے کیا کیا؟ پہلے تو اس کا پانی نکال دیا. تو ایک تو اس کے اندر جو قوت کا جو مادہ تھا پانی وہ نکل گیا, دوسرے اس کی شکل بدل گئی. آگ پر ڈالنے کے بعد گوشت کی شکل بدل گئی, ایک تو شکل بدلی اور دوسرے اس کے اندر جو پانی تھا وہ گر گیا اور نچوڑ گیا. ایسے نچوڑ گیا. کسی چیز کو جب پریس کرو, دباؤ تو بڑا رہتا ہے تو اسے دب جاتا ہے, پانی نکل جاتا ہے. تو در حقیقت قہرت النار واللحم سے یہ ہے کیا کلام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. کلام ہے, کہاں سے بات کرتا ہے, کہاں سے بات. ساری بلاغتیں سر بسجود ہو جائے اس آیت کریمہ کے ساتھ, ساری بلاغتیں سر بسجود ہو جائے. قہر کا مطلب سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب نہیں ہوتا سختی کیجئے سختی نہ کیجئے, وہ وہاں سے مشتق ہے. قہرت النار واللحم, آگ نے جب گوشت کو اس کے اوپر رکھ دیا گیا تو اس نے اس کی شکل بدل دی اور اس کا پانی نکال دیا. اب اس کے اندر غلبہ, تذلیل, ذلیل کرنا, اس کا مال غصب کر لینا, سارے کے سارے معنی آ گئے. اور یہ سارے کے سارے معنی اپنے اندر جو قہر کا لفظ سمیٹے ہوئے ہیں, یہ کوئی بھی چیز آپ اپلائی نہیں کر سکتے یتیم کے اوپر. اللہ اکبر. اگر آپ قہر کے اوپر غور کر لیں تو یتیم کی فضیلت کیا ہے لفظ قہر سے معلوم ہو جائے. آپ نے سوچا قرآن حکیم کیا ہے اور اس پر غور کیسے کیا جاتا ہے؟ جی کبھی قرآن حکیم پر رکھ لیتے ایک دفعہ. ہاں, ایک بات بولوں, سیدھی سی بات ہے. ایک فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ایک تدبر کریں قرآن پر کہ وہاں اعمال تولے جائیں گے. پڑھنا ہے 2 برائیاں رکھ دی گئی, نیکیاں رکھ دی گئی. ہلکا جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, نیچے والا ہوتا ہے نیچے چلا جاتا ہے, جو بھاری ہوتا ہے. اچھا, تو جنت پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اس کے عیشت راضیہ کیوں کہا گیا ہے؟ ارے کیا بات ہے. اللہ زندگی خود راضی ہو جائے اس سے, تو زندگی میں جو لوگ رہیں گے ان کا کیا حال ہوگا. چلو یہ تو ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ تو میں نے اشارہ کر دیا ہے, ہم اس پر بحث کر رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے اعمال کا پلڑا اوپر ہو گیا, ہلکا ہو گیا, تو کہہ دینا چاہیے جہنم میں جائے گا. سر کہہ دینا چاہیے تھا نا, لیکن کہا اس کی ماں ہاویہ ہے, ماں اماں اس کی. کیا کہا؟ جس کے اعمال کا وزن ہلکے ہو گئے اس کی اماں ہاویہ ہے. اور پھر اماں کا تعارف کرا گیا, وما ادراک ما ہی. جانتے ہو یہ اماں کون ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ جانتے ہو یہ اماں کون ہے؟ نار حامیہ, دہکتی ہوئی آگ ہے. اچھا, اماں یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اچھا, تو یہ سب کے سب بچے ہوئے نا اس کے. غور کرو, تفصیل کا موقع نہیں. اللہ اکبر. کبھی قرآن حکیم کے اس نقطے پر اگر ہم بحث کریں گے بہت مزہ آئے گا آپ کو. اللہ. اور ایک نقطہ اور بتاؤں, جہنم میں اور گنہگار میں فرق کیا ہے؟ جہنم میں اور گنہگار میں فرق یہ ہے کہ گناہوں کا مزاج بھی گرم ہے اور جہنم کا مزاج بھی گرم ہے.
نہیں, تبھی تو وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں, اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد, اے اللہ میرے گناہوں کو تو دھل دے پانی سے, یہ تھوڑا کم ٹھنڈا ہوتا ہے, والثلج برف سے دھل دے, برف سے دھل دے یہ ذرا اور ٹھنڈا ہوتا ہے, والبرد اور اولے سے دھل دے یہ اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ دعا بتاتی ہے کہ در حقیقت گناہوں کا مزاج بڑا گرم ہوتا ہے, اسی وجہ سے چوری کرتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے اور بدکاری کرتے ہوئے آدمی پسینے پسینے ہو جاتا ہے, گناہوں کا مزاج گرم ہے اور جہنم کا مزاج گرم ہے. تو اماں اور بچے بیست الوالدۃ وبئس الولد, کتنی بری اماں ہے اور کتنے برے بچے ہیں. بیست الوالدۃ وبئس, قرآن حکیم پر غور کرو. جانتے ہو یہ دنیا میں ہماری ہلاکت اور تباہی کا واحد سبب کیا ہے؟ واحد سبب قرآن حکیم سے محجوری ہے. اور ایک نقطہ بتا دوں علماء کو برا نہ لگے کہ محجوری قرآن کے سب سے بڑے مجرم علماء ہیں. انہوں نے قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. محجوری قرآن کے سب سے پہلے ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے گا قرآن حکیم کا, قرآن حکیم کے تعلق سے. یہ اتنی شاندار کتاب, اللہ اکبر, کون سا ایسا زندگی کا زاویہ ہے جس کے اوپر بحث نہ کی گئی ہو اس سورہ کریمہ اس کتاب کے اندر. غور کرو. تو ہم بحث کر رہے تھے عید میلاد کے اوپر. ہم نے تمام احادیث اور آیات قرآنیہ میں ہم نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے لیا کہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نعمت ہے آپ, لہذا نعمت کو بیان کیجئے. تو اس کے اوپر دو ہے کہ یتیم کے اوپر سختی مت کیجئے, یتیم کے اوپر دباؤ مت ڈالیے, اور سائل کو جھڑکیے نہیں. یہ دو حکم اوپر, یہ تیسرا حکم ہے. لہذا یہ تینوں حکم سے آپ کو, یہ تینوں حکم آپ کے توسط سے پوری امت کو دیے گئے. تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ یتیم کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں, یہ حکمات کے لیے. یہ بھی سائل کو مت ڈانٹیے, حکمات کے لیے. اور یہ کہ اگر عید میلاد النبی کا مطلب یہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو منانا آپ کے اوپر فرض تھا, اس لیے کہ امر فرضیت کے لیے آتا ہے. لہذا سب سے پہلے آپ کو منانا تھا, اور اس کے پہلے مخاطبین صحابہ ہیں, سب سے پہلے انہیں منانا تھا. اس کا مطلب یہ استدلال بالکل پادر ہوا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے اس کا, بوگس استدلال ہے. اس لیے کہ دو باتیں اوپر, پہلے کے دو احکام اوپر دیے گئے, یہ تیسرا اسی سے ملا ہوا ہے. لہذا وہ دونوں نبی سے, یہ بھی نبی سے, لہذا وہ دونوں جب نبی کے لیے تو یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہونا چاہیے تھا کہ آپ بھی عید میلاد مناتے. لہذا آپ نے جب نہیں منایا, اس کے پہلے مخاطبین نے منایا, لہذا اس آیت کریمہ سے استدلال بالکل غلط ہے عید میلاد کا. آپ کی سمجھ میں آیا کچھ؟ اسی طریقے کے ایک نقطہ اور بتاتا ہوں کہ جتنے بھی اب خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں خوشی اور غمی کی اجازت ہے, مگر خوشی منانے اور غم منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سوائے 2 دن کے, 2 عیدوں کے جو نبی نے ہمیں دیے ہیں. اور مخالفین جن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں ان استدلال کی جو کیفیت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان آیتوں سے استدلال بالکل غلط ہے, اور مخالفین کا ان تمام آیات سے استدلال باطل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.